بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ایک قوم توڑی جا سکتی ہے؟ گورباچوف جب یو ایس ایس آر کا صدر تھا اور پھر آپ کو پتہ ہے کمیونزم ختم ہو گئی، تباہ ہو گیا سب کچھ، تو اس نے بعد میں ایک جگہ انٹرویو دیا، اس نے کہا جس دن ماسکو میں میکڈونلڈ کھلا اور جوان ایک برگر کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے، اس دن میں سمجھ گیا ہمارا ملک برباد ہو گیا۔ یہ بہت دقیق ہے، ہاں ظریف نکتہ ہے۔ اب آپ بولے مولانا برگر کھانا چھوڑ دیں، نہیں کھائیں۔ یہ جو آتے ہیں نا باہر سے، یہ آپ کو سینڈوچ نہیں کھلانے آتے، یہ آپ کا کلچر تبدیل کرنے آتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب صلی محمد۔ جب ایک قوم اب دوسری قوموں کے کھانے اور لباس پہننا شروع کر دے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ امام نے کتنے سال پہلے یہ حدیث فرمائی اور یہی ہوا۔ کلچر میں بہت زیادہ زوم ان نہیں کروں گا ورنہ میرے پاس تو ڈیٹا بہت ہے۔ عزیزان محترم، رول ماڈل بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ کھیل رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کے شعور، اس کے لاشعور پہ ہٹ ہو رہا ہے، آہستہ 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 اس کی اندر۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ایسے ہی پڑھ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سٹوریاں سنیں اسکولوں کی، پیئرز پریشر، ہر کسی کو یوٹیوبر بننا ہے، ٹک ٹاکر بننا ہے۔ شارٹ کس نے دیا ہے؟ یہ جو اسٹیٹ ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یقیناً اس میں وہ نہیں کیا فائدہ اٹھائیں، لیکن یہ جو پورا میدان ہے نا، یہ جو ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ اس کا ہے۔ وہ خود ایپلیکیشنیں بنا کے ہمیں بھیج رہا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یوزر بنے ہوئے، سارے ہم یوزر بنے ہوئے ہیں۔ ہم کریٹر نہیں ہیں، ہم اینڈ یوزر ہیں، اور وہ بھی سی کیٹیگری کے۔ خوش ہوتے ہیں، یہ بنا دیا، یوں بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا۔ کہاں جا رہی ہے؟ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں ان کے پاس، ہر 200-300 صفحے پہ، ہر صفحے پہ ایک کریکٹر ہے۔ میں نے خود لی ہے باہر کی لائبریریوں سے، کردار بنائے ہوئے انہوں نے۔ یہ جتنے ہم اینیمیشنز میں دیکھتے ہیں نا، یہ سب کردار بنائے، اس کردار کی خصوصیات لکھی ہوئی انہوں نے۔ مارول بہت بڑی انڈسٹری ہے، اب تو آپ پاکستان میں بھی شوٹ ہو گیا آپ کے آگے مارول۔ کیا کردار بنا رہا ہے کہ یہ دنیا کو بچائیں گے۔ آپ کا بچہ بھی شوق سے، میں بھی کیپٹن امریکہ بننا چاہتا ہوں، کپڑے بھی وہی پہنے گا، بیگ بھی وہی چاہیے، اور اس سے خطرناک جو تباہی ہے وہ لڑکیوں کے لیے۔ ڈزنی کا کردار، ڈزنی کی شہزادیاں، آپ کے بچے سالگرہ گھروں میں، آپ کو یہ تھیم ہے، یہ جنریٹڈ ہے، یہ پلان سسٹم ہے پورا۔ ذہنوں کو غلام بناؤ۔ اگر آپ ان کو نہیں رکھیں گے تو آپ کے اندر کلاس ہی نہیں ہے۔ کیسے بیکورڈ لوگ ہیں یہ، ایسی ہے بیکورڈ۔ خواہشات ہیں ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی، امریکہ جائیں ڈزنی میں گھومیں، پیرس جائیں ڈزنی میں گھومیں، خواہشات۔ گھومنا بری بات نہیں ہے، اثر لینا۔ تو یہ جس کے ساتھ میں بہت ساری باتیں کھل کے بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ پھر میرے پہ پابندی لگ جائے گی دنیا میں، مجھے دنیا کے اکثر ایئرپورٹوں میں بھی اترنا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، خوب اس پورے ایجنڈے میں ٹارگٹ گھر ہے، گھر۔ ایک گھر تباہ کر دو، بس ختم، یہ تو باہر ہو جائے گا۔ ایک گھر برباد کر دو، تو یہ گھر کیسے امام کا انتظار کرے گا؟ پھر رول ماڈل ہے، اپنا کردار ایسا بنائیں آپ کا بچہ آپ کو فالو کرے، آپ کو فالو۔ جب وہ دیکھے گا کہ
اس کا باپ رات کی تاریکی میں فجر سے پہلے تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی تو اس کی آنکھ کھلے گی نا، تو وہ خود بھی کھڑا ہوگا ایک دن جب وہ دیکھے گا کہ میرا والد گھر میں آ کے قرآن کھولتا ہے، پڑھتا ہے، تو آپ کو اسے کہنا نہیں پڑے گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ میرا والد میری والدہ سے، اپنی زوجہ سے کس اخلاق سے بات کرتا ہے، وہ بھی آسان کرے۔ یہ آپ اپنی ذات سے رول ماڈل انفیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ایسا ہو؟ شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب مفاتیح الجناح، آپ دیکھیں کہ کیسے کردار ہیں جن کی خلوص آج سب کے گھروں میں یہ کتاب پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، ہر زبان میں ترجمہ، ٹرانسلیشن، موبائل میں اپلیکیشن، سب گھر کے اخلاق، کردار دیکھیں۔ والد صاحب گئے مجلس سننے مسجد میں، وہ جو عالم پڑھ رہے تھے وہ نفس المحموم جو کتاب خود شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، اس میں سے مقتل پڑھ رہے تھے۔ واپس آئے، کہا بیٹا کبھی آپ بھی اس طرح پڑھیں۔ یہ نہیں کہا بابا وہ تو میری کتاب سے پڑھ رہے تھے، کہا میرے حق میں دعا کیجیے۔ ہمارا تو ظرف ہمارے سامنے کوئی تعریف کر دے، مولانا فلانے کی مجلس بہت اچھی ہو رہی ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی کدھر اچھی ہو رہی ہے، مجلس تو ہماری اچھی ہو رہی ہے، ایسی نہیں برداشت کرتا۔ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ کو۔ نفس آج جو میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اسی ایک کیفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے، جہاں آپ کو میں نے خدا ترسی اخلاق کے اوپر اثر کرتی ہے، حریت اخلاق کے اوپر اثر کرتی ہے، عفو اور گزشت یعنی معاف کر دینا اور گزر جانا، یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بہت پرابلم ہے۔ یعنی معاشرے میں اگر دشمنیاں ہیں اسی وجہ سے، برائی ہے، فحاشی اسی وجہ سے، غصہ ہے اسی وجہ سے، عفو اور گزشت، انسان معاف کر گزر جائے۔ سورہ تغابن میں پروردگار جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تعفو یعنی معاف کر دو، تصفحو یعنی کیا، یعنی سرزنش نہیں کرو، یعنی اگر جو غلطی ہو گئی ہے اب اس کو دوبارہ اس سے نہیں کہو کہ ٹھیک ہے ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مغفرہ یعنی اس کو چھپا دو، یعنی اس کی برائی کو چھپا دو۔ تو وہ ہم زندگی میں پریکٹیکل دیکھیں، قرآن جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری اولاد، تمہاری ازواج، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہو، یہ تمہارے خلاف کام کرے، اللہ نہ کرے کسی وغیرہ ایسا ہو، ہوتے ہیں۔ اولاد جو ہے وہ بے ادب ہے، لائق نہیں ہے، ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایسے ہیں جو دشمن ہیں تمہارے، اور اگر وہ آ کر تم سے معافی مانگے تو ان کو معاف کرو، اور نہ صرف معاف کرو بلکہ پھر ان کو یہ نہ کہو کہ تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، جیسے ہمارے اندر ہوتا ہے، اور چھپاؤ۔ دوسری جگہ جا کے نہیں کہو اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میں نے تو اس کو معاف کیا، لیکن اس کے باوجود اندر وجدان صبر نہیں کرتا۔ اگر کوئی آ بھی جائے معافی مانگنے، اس کے بعد ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ خوب یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو تعلیمات ہیں نا، ان کو تو بڑے بڑے پینا فلیکس پہ لگا ہونا چاہیے، انسان صبح شام دیکھے، معاف کر دو، چھپاؤ لوگوں کی برائیوں کو، غلطیوں کو کور کرو، آپ دیکھیں معاشرہ خود صحیح ہو جائے گا۔